السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے الوہاب۔ یہ نام قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ صاد آیت نمبر 9، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ اور سورہ صاد آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو قرآن مجید میں کل 3 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے لیے یہ نام الوہاب استعمال ہوا ہے۔ ان مقامات کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ الوہاب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس نام کو اللہ کے لیے ہمیں ثابت کرنا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الوہاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ وہب یہب ہبہ سے یہ مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ ہبہ کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنے والا، بہت زیادہ فضل و انعام کرنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس نام الوہاب کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، یعنی بہت زیادہ ہبہ کرنے والا، عطیہ کرنے والا، دینے والا، اور بہت زیادہ نعمتیں نازل کرنے والا، بہت زیادہ احسانات کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب، اس کے معنی میں یہ نقطہ ہے کہ وہ جو دیتا ہے بلا عوض دیتا ہے، اور بلا غرض دیتا ہے، اور بنا مانگے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو الوہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا، تو وہ بغیر کسی عوض اور بدلے کے اور بغیر کسی مقابل کے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو دیتا ہے، بلا غرض و غایت کے، بلا مقصد اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی امید کے اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوقوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی مخلوقات کو، اپنے بندوں کو بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، بغیر سوال کیے ہوئے بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کے معنی میں ایک نقطہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو دوسرے دینے والے ہیں، حالانکہ وہ مجازی طور پر دینے والے ہیں، حقیقی طور پر تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن باوجود اس کے دینے والے کسی مقصد کے تحت دیتے ہیں، کسی امید پر دیتے ہیں، کسی عوض یا مقابل یا بدلے کے طور پر دیتے ہیں، مانگنے پر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دینا ہے یہ بلا عوض ہے، بلا غرض ہے، اور بلا مانگے وہ دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، کتنی نعمتیں اور احسانات وہ عطا کرنے والا ہے، لا محدود ہے، بے شمار ہے، بے انتہا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، ان گنت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے بہت وسیع ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری بادشاہت، تمام کی تمام سلطنت اسی کے پاس ہے۔ وہ جس کو جو چاہے دیتا ہے، اور وہ جس کو دے اسے دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جس کو چاہے نہ دے، اور وہ جس کو نہ دے اس کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالی ہی کو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے، اور اللہ تعالی سب کو دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل و کرم اور انعام اور احسان جو عام ہیں وہ سب کے لیے ہے۔ البتہ جو خاص عطایا ہیں، جو خاص نعمتیں ہیں، جو خاص انعامات احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی ہر طرح کا تصرف اور اختیار رکھتا ہے اپنے خزانے میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں مخلوقات کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ لگاتار دے رہا ہے بغیر انقطاع کے، سلسلہ ٹوٹے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں دنیا انسانیت پر۔ اور اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ پے در پے دیتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اللہ رب العالمین کی نعمتیں، ان کا نزول جاری ہے تمام مخلوقات کے اوپر اور تمام بندوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، ہبہ کرنے والا۔ یہ ہے اللہ کے اس نام الوہاب کا معنی۔ اللہ رب العالمین کے جو ہبات ہیں، یعنی اللہ جو ہبہ کرتا ہے، دیتا ہے، اس کی جو عطائیں ہیں وہ طرح طرح کی ہیں، قسم قسم کی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کتنا دیتا ہے اس کو بھی ہم نہیں گن سکتے، اور کیا کیا دیتا ہے اس کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یوں تو اللہ تعالی کی نعمتیں اور اس کی عطائیں بے شمار ہیں، اور انہیں ہم سب کو نہ گن سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی چند نعمتوں کا، ان کے دیے جانے کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو دیتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے کیا ہے؟ رحمت، اللہ کی خاص رحمت، خاص فضل، اس کا احسان۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو دیا، عطا کیا اپنی رحمت میں سے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ابھی گزری، اس میں ہے کہ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی
پیدا نہ کر دے ہدایت دینے کے بعد، اور تو ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صاد میں آیت نمبر 9 میں گزرا، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہبہ اور عطیہ کا جو ذکر ہے اس میں رحمت کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے رحمت کے علاوہ حکم اور بادشاہت، سلطنت، اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتا ہے، حکم یعنی نبوت، اور اللہ تعالیٰ بادشاہت، سلطنت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم اور حکمت اور نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہا بادشاہت عطا کیا۔ بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے، علم، حکمت، نبوت، بادشاہت۔ قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 21 میں ہے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا ہے اور مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے، یعنی ایک نبی، ایک رسول کا یہاں پر بیان قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو کہا، وَهَبْ لِي مُلْكًا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے موزوں نہ ہو، مناسب نہ ہو، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے کیا دینے کا ذکر ہوا ہے؟ ملک، بادشاہت، اور اسی طریقے سے نبوت وغیرہ کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نوازتا ہے، دیتا ہے، اس میں سے نیک بیوی اور پاکیزہ اولاد، یہ بھی اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ چنانچہ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، سورہ صاد آیت نمبر 43 میں ہے۔ یہ نیک بیوی اور نیک اولاد یہ واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس سے محروم ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نبی کے بارے میں، ایک رسول کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو عطا کیا اہل و عیال اور انہی کے جیسی اور رحمت۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عطا کر اپنی بیویوں میں سے اور اپنی اولاد میں سے، ہماری جو بیویاں ہیں، ہماری جو اولاد ہیں، ان میں سے ہمیں عطا کر آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے بنا۔ ہمیں ایسی بیویاں عطا کر، ایسی اولاد عطا کر جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس میں سے کیا ہے؟ نیک بیوی اور پاکیزہ نیک فرمانبردار اولاد۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں ذکر کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے، ماجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حکمت معلوم ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹا ہی دیتا ہے،
صرف بیٹی، کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے ہر ایک کو دینے کی، کیا کیا دینے کی اور کسی کو کچھ نہیں دینے کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر، جس کو چاہے دے اور جو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ تو ان آیتوں سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی سارے خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ساری عطائیں ہیں، اور وہی تصرف اور اختیار کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو نہ دے تو پھر اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوہاب، دینے والا، عطا کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا انسانیت کو دیا ہے اس میں سے سب سے عظیم تحفہ اور عطیہ اور احسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام عطا کیا ہے، دین اسلام کو نازل کیا ہے، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اور کتابوں کو نازل کر کے دنیا انسانیت کو بتا دیا ہے، دے دیا، ان کی رہنمائی کر دی ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کو عطا کیا ہے، اور پھر انسانوں میں سے ان لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے اور خاص عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہبہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہبہ کیا ہے، دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نام الوہاب ہے، اور اس کے یہ معانی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کا ذکر آیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہبہ کرنے اور دینے اور عطا کرنے کا، اس کی جو نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، جو اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی نعمت ہبہ کرے اور عطا کرے اور نازل کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔